الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، میرا نام زیبا بنت حافظ محمد ہارون ہے. میں محلہ علی نگر دارالعلوم حفص البنات میں مولانا محمد احسان مظاہری کے پاس تعلیم حاصل کرتی ہوں. میں نے آپ حضرات کے سامنے فرقان حمید کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ صحابہ سے راضی ہو گئے، صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. حضرات، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو آ کر نبی نے سنوارا، ان کی اصلاح کی، نبی نے ان کے اوپر خوب محنت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرے سے قرآن لا کر ان کو سنایا تو ان کی قوم ہی پلٹ گئی، ان کی عادتیں بدل گئی اور عادتیں بن گئی. جب بھی اپنا کام کرتے پہلے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، پھر اپنا کام کرتے اور اپنے ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کرتے، چاہے عادات سے ہو یا اخلاق کے اعتبار سے ہو یا زندگی کسی پہلو سے ہو. شاعر نے کہا: نبی کے یاروں کا کیا ہی کہنا، عظیم تر ہے مقام ان کا. نبی کے یاروں کا کیا ہی کہنا، عظیم تر ہے مقام ان کا. فلک سے اونچا، سحر سے اجلا، قمر سے روشن ہے نام ان کا. وہ حق کے کشتی کے بعد بہتے، وہ گلشن دی کے باغ بہتے، کتاب سنت کے پاس باتیں، عظیم کتنا ہے کام ان کا. حضرات گرامی، میں تو ایک حقیر اور ایک معمولی سی طالبہ ہوں، مجھے تقریر کرنی نہیں آتی. ہاں، یہ ضرور ہے جو میرے استاذ نے محنت کر کے سکھایا ہے عرض کر دیتی ہوں. تو پھر سنیے، حضرت عمر کا زمانہ ہے. ایک علاقے کا گورنر سعید بن عامر کو بنا کر بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تشریف آتی، اس علاقے میں اپنا نمائندہ بھیجتے. 2 مہینے 3 مہینے میں اس علاقے کا دورہ کرتے اور جا کے وہاں کے عوام سے پوچھتے: کیا تمہارا گورنر کام ٹھیک کرتا ہے؟ اس کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سعید بن عامر کے علاقے میں پہنچے اور جا کے وہاں کے عوام سے پوچھا: کیا تمہارا گورنر کام ٹھیک کرتا ہے؟ اس کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک برتاؤ کرتا ہے یا نہیں؟ حضرات گرامی، میری بات دھیان سے سنی جائے. حضرت سعید بن عامر کے عوام نے کہا: ٹھیک ہے، سارے کام اچھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے 4 شکایتیں ہیں. پہلی شکایت ہمیں ان سے یہ ہے: پہلے فجر کی نماز کے بعد یہ ہماری بات سنا کرتے تھے اور اب 10 بجے آتے ہیں ہماری بات نہیں سنتے. دوسری شکایت یہ ہے: ہفتے میں 1 دن کی چھٹی کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے. تیسری شکایت یہ ہے: بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتے ہیں اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. چوتھی شکایت یہ ہے: دن میں ہماری بات سنتے ہیں اور رات کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں. اگلے دن فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دربار لگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے سعید بن عامر کو بلایا اور کہا: تمہاری عوام کو تم سے 4 شکایتیں ہیں. پہلی شکایت یہ ہے: پہلے فجر کی نماز کے بعد تم ان کی بات سنا کرتے تھے اور اب 10 بجے آتے ہو ان کی بات نہیں سنتے. حضرت سعید بن عامر نے فرمایا: عمر، میری شادی کو 30 سال ہو گئے، ہمارے گھر کوئی ملازم نہیں ہے. میری بیوی کچھ عرصہ پہلے بیمار ہو گئی تھی، پاؤں سے معذور ہو گئی. میرا کام کرنے والا کوئی نہیں. میں فجر کی نماز کے بعد اپنا ناشتہ اور اپنے بیوی کا ناشتہ بناتا ہوں اور گھر کے تمام کام کرتا ہوں. یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. فرمایا: دوسری شکایت یہ ہے: دن میں 1 دن، ہفتے میں 1 دن کی چھٹی کرتے ہو، پہلے نہیں کرتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت سعید بن عامر نے فرمایا: عمر، اللہ کی قسم، وقت تو گورنر ہوں، لیکن جو کپڑے کی جوڑی میرے بدن پر دکھ رہی ہے، اس کپڑے کی جوڑی کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسری کپڑے کی جوڑی نہیں. ہفتے میں 1 دن کی میری حاضری اس لیے ہوتی ہے، اس دن اپنے کپڑے دھوتا ہوں اور بیوی کی چادر اوڑھ کر بیٹھ جاتا ہوں. شام ہو جاتی ہے، موٹا کپڑا ہونے کی وجہ سے کپڑے نہیں سوکھتے، اس لیے ہفتے میں 1 دن کی چھٹی کرنی پڑتی ہے. یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور زور زور سے رونا شروع کر دیا. فرمایا: تیسری شکایت یہ ہے: بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتے ہو اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہو. حضرت سعید بن عامر نے فرمایا: عمر، میں نے 40 سال کفر کی حالت میں گزارے. جب مجھے 40 سال یاد آتے ہیں تو مجھے اتنا رونا آتا ہے، کیا معلوم میرا رب میرے مجھے معاف کرے گا بھی یا نہیں. میں اتنا روتا ہوں کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں اور بش کھا کر زمین پر گر جاتا ہوں. چوتھی شکایت یہ ہے: دن میں ان کی بات سنتے ہو، رات کو اپنے گھر چلے جاتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ عمر، میری داڑھی کی طرف دیکھ، میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ایک بھی بال کالا نہیں ہے، ایک بھی بال کالا نہیں ہے. میں رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، دن میں ان کی خدمت کرتا ہوں، رات کو مسلح بچھا کر اپنے رب کو
اولاد گرامی، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم دنیا والوں کے سامنے روتے پھرتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں مناتے، ہم اللہ کو نہیں راضی کرتے، بس سب کچھ ہونے کے باوجود جس چیز کی کمی ہے وہ ہے اللہ کو منانے کی۔ بس میں شاعر سے اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ اٹھا کے بچے نکل رہے ہیں وہ دیکھو جنگل کے سب درندے، اٹھا کے بچے نکل رہے ہیں وہ دیکھو جنگل کے سب درندے، زمانہ حیران ہے وحشیوں کے دلوں میں بھی احترام ان کا، وہ دن کے میدان کے مجاہد تھے وہ رات کو سجدوں میں گڑ گڑاتے، وہ رات کو سجدوں میں گڑ گڑاتے، ضحی رتبہ کے بارگاہ خدا سے آتا ہے سلام ان کا، فلک پہ اللہ بھی ان سے راضی ہے، زمین پہ مدنی بھی ان سے خوش تھے، زمین پہ شہرت تھی عام ان کی، فلک پہ چرچے بھی عام ان کے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔